صاحب قابہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک۔ واحد مطلق کا وہ پیغام جو رسول کائنات سید الانبیاء حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں آ کر محفوظ ہی نہیں ہوا، بلکہ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت وہ امت تک پہنچا۔ پورا قرآن ہی رسول کی معرفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے ہر دور میں اپنے میسنجرز نیوکت کیے، جن کو عیش دود بھی کہا جا سکتا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہی انبیاء میں اور تمام ہی رسولوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اکبر، سب سے اعظم ہیں۔ سعدی نے صحیح کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر۔ دوستو، آج حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ فرانس کے حاکم نے، کسی باشندے نے نہیں بلکہ فرانس کے حاکم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ گستاخی کرنے والے تو واصل جہنم ہیں ہی، لیکن آج حاضر یوں ہوا ہوں عوام الناس تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کہ وہ سرزمین جس کو زمانہ عرب کہتا ہے، مقدس تھی اور مقدس ہے، بالخصوص اس لیے کہ ختمی مرتبہ حیات النبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس سرزمین پر ہوئی۔ لیکن آج کی حکمران کی طرف سے صرف ایک کنڈولینس، ایک خبر کی حد تک احتجاج کیا جانا بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ ویسے تو یہ عرب ممالک سلطنت عثمانیہ کے بعد سے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے پٹھو ہیں ہی، لیکن وقتاً فوقتاً وہ ثابت بھی کرتے ہیں۔ عرب ممالک نے فلسطین کی اس تحریک کو کمزور کیا ہے، اسرائیل کو مانیتا دے کر، یعنی اپنی طرف سے ریکگنائز کر دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے، جبکہ تمام عالم اسلام کا اس بات پر متفق ہونا کہ اسرائیل نے فلسطین کے علاقے پر، لبنان کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہ مقبوضہ علاقہ ان دونوں ملکوں کا ہے۔ یہ سب سوچ سمجھ کر بھی عرب ممالک، جہاں ایک طرف امریکہ کے غلام تھے، برطانیہ کے غلام تھے،
آج وہ فرانس کے بھی غلام ہو گئے۔ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی تمام عالم انسانیت اور عالم اسلام کی طرف سے مذمت ہی نہیں، بلکہ اپنا یہ پروٹیسٹ جہاں تک میری آواز پہنچ سکتی ہو، UN تک بھی اگر پہنچ سکتی ہے تو وہاں پر بھی یہ پروٹیسٹ درج کرایا جائے کہ فرانس کے اس ذمہ دار کو انٹرنیشنل عدالت میں طلب کیا جائے کہ جس نے اتنی بڑی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کے پروفٹ کے خلاف یہ اشوبھنیہ باتیں کی ہیں۔ میں بہت بہت تکلیف اور رنج کا اظہار کرتا ہوں، اور ماہ مقدس ربیع الاول ہے اور کل کو 12 ربیع الاول ہے۔ کل بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔